اللہ اور بندوں کے درمیان عہد، قانون یا رسم و رواج سے جو وزن یا پیمانہ مقرر ہو جاتا ہے وہ در حقیقت ایک معاہدہ ہوتا ہے جس کی پابندی بائع اور خریدار پر فرض ہوتی ہے۔ اس لیے تاکیداً پابندی عہد کے عام حکم کے بعد اس خاص عہد کی پابندی کا ذکر کیا، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عہد کے لیے زبانی قول و قرار کی ضرورت نہیں، بلکہ عرف عام کے سارے مسلمات سوسائٹی کے قول و قرار ہیں۔ تمام عہدوں میں سب سے پہلے انسان پر اس عہد کو پورا کرنا واجب ہے جو اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان ہوا ہے۔ یہ عہد ایک تو وہ فطری معاہدہ ہے جو روز الست کو بندوں نے اپنے اللہ سے باندھا اور جس کا پورا کرنا ان کی زندگی کا پہلا فرض ہے، اور دوسرا وہ عہد ہے جو اللہ کا نام لے کر کسی بیعت اور اقرار کی صورت میں کیا گیا ہے۔ تیسرا عہد وہ ہے جو عام طور سے قول و قرار کی شکل میں بندوں میں آپس میں ہوا کرتا ہے، اور چوتھا عہد وہ ہے جو اہل حقوق کے درمیان فطرتاً قائم ہے اور جن کی ادا کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ ارشاد ہے، الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل۔ جو اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اپنے اقرار کو نہیں توڑتے، اور اللہ نے جن تعلقات کے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو جوڑے رکھتے ہیں۔ اس آیت میں پہلے اس فطری عہد کے ایفا کا ذکر ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے، پھر قول و قرار کو جو باہم انسانوں میں ہوا کرتا ہے، اس کے بعد اس فطری عہد کا ہے جو خاص کر اہل قرابت کے درمیان قائم ہے۔ سورہ نحل میں اللہ کے عہد کا مقدس نام اس معاہدے کو بھی دیا گیا ہے جو اللہ کو حاضر و ناظر بتا کر یا اللہ کی قسمیں کھا کھا کر بندے آپس میں کرتے ہیں۔ فرمایا، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا۔ اور اللہ کا نام لے کر تم آپس میں ایک دوسرے سے قرار کرو تو اس کو پورا کرو، اور قسموں کو پکی کر کے توڑا نہ کرو، اور اللہ کو تم نے اپنے پر ضامن ٹھہرایا ہے۔ عہد الہی میں اللہ کے فطری احکام۔ اس معاہدے کے عموم میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے وہ عہد بھی شامل ہیں جو اسلام لاتے وقت انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے، اور وہ نیک معاہدے بھی اس کے اندر شامل ہیں جو جاہلیت میں کسی اچھی غرض سے کیے گئے تھے۔ ساتھ ہی وہ سب معاہدے بھی اس میں آ جاتے ہیں جو اللہ کا واسطہ دے کر اور اللہ کی قسمیں کھا کر آج بھی مسلمان ایک دوسرے سے کریں۔ سورہ نام میں ایک اور عہد الہی کے ایفا کی
نصیحت کی گئی ہے۔ فرمایا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور اللہ کا قرار پورا کرو، یہ اس نے تم کو نصیحت کر دی ہے تاکہ تم دھیان رکھو۔ اس عہد الہی میں اللہ کی وہ فطری احکام بھی داخل ہیں جن کے بجا لانے کا اقرار تم نے اللہ سے کیا ہے یا اللہ نے تم سے لیا ہے۔ اسی طرح اس نظر اور منت کو مشتمل ہے جس کو اللہ کے مقدس نام سے تم نے مانا ہے، اور انسانوں کے اس باہمی قول و قرار کو بھی شامل ہے جو اللہ کی قسمیں کھا کھا کر لوگ کیا کرتے ہیں۔